خواتین و حضرات خوش آمدید کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ۔ فروری کے مہینے میں جس طرح کشمیری حریت رہنماؤں کو بھارت کی جیل خانہ جات میں اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا گیا، وہ پوری کشمیری قوم کے لیے تذلیل اور گہرا زخم ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب، جن سے ہم فروری میں ہونے والے بھارت کے جیل خانہ جات میں کشمیری حریت رہنماؤں کے قتل کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے پیچھے چھپے مقاصد کے حوالے سے بات کریں گے۔ لون صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں خود یہ تسلیم کیا ہے کہ افضل گرو کو اجتماعی ضمیر مطمئن کرنے کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ کیا یہ اعتراف خود اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ فیصلہ قانونی سے زیادہ سیاسی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، ہندوستان کی جو جوڈیشری ہے، ان کے جو کورٹس ہیں، جی، ان پہ آپ کبھی توقع نہ رکھیں کہ وہ انصاف پہ مبنی کوئی فیصلہ دیں۔ صحیح۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے، پھر انہیں سزائیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے نام نہاد جمہوری چہرے پہ بدنما داغ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہیں ہندوستان کی عدالتوں نے بھی اپنی جو ساکھ ہے وہ کھو دی ہے۔ اور افضل گورو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ناانصافیوں پہ مبنی فیصلہ تھا، جہاں انہیں جرم بے گناہی کی سزا دی گئی اور انہیں پھانسی کے دار پہ چڑھایا گیا۔ تو وہی ہندوستان کے جو کورٹس ہیں، اس کے جو جوڈیشری ہیں، جی، ان پہ آر ایس ایس کا، مودی کا انفلوئنس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بھی کشمیر کے اندر یا کشمیر سے باہر کشمیریوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، جی، دراصل یہ سیاسی فائدے کے لیے ہمیشہ کشمیریوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور پھر سیاسی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لون صاحب، افضل گرو کی نہ تو آخری ملاقات کروائی گئی ان کی فیملی کے ساتھ، نہ ہی ان کی میت ان کی فیملی کے حوالے کی گئی، اور نہ ہی آخری دیدار کسی کو کرنے دیا گیا۔ تو کیا ایک جمہوری ملک کا یہ رویہ ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یا کہ یہ صرف کشمیری قوم کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک ٹیکٹک تھا؟ دیکھیں، ہندوستان ایک نام نہاد جمہوری ملک ہے، جی، اور جمہوریت کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور یہ بالکل بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے، پھر اس کے جو لواحقین ہیں، جو اس کے پیرنٹس ہیں، اس کی بزرگ ماں ہے، جی، اس کی بیوی ہے یا بیٹا ہے، ان کو انفارم نہیں کیا جاتا ہے۔ جی، وہ تو پوسٹ مارٹم کے وقت ان کو دیکھتے ہیں۔ بالکل خاموشی یہ سراسر بالکل ظلم تھا۔ اور جہاں کورٹ نے اس سے پہلے یہ کہہ کر افضل گورو کو پھانسی دی کہ اگرچہ شواہد نہیں ہے، مگر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم پھانسی دے رہے ہیں، اور یہ اس وقت سراسر سیاسی فائدہ تھا مودی کا کہ ایک ایسے بے گناہ شخص کو قربانی کا بکرا بنایا گیا اور اسے پھر بے گناہ سزا دی گئی۔ تو وہیں پھر ان کے لواحقین کو آخری ٹائم پہ نہیں ملنے دیا گیا۔ یہ سراسر ناانصافی، زیادتی پہ مبنی فیصلہ تھا، اور یہ ہندوستان کے اس نام نہاد جمہوری چہرے پہ بدنما داغ ہے، سیاہ دبا ہے، جسے ہندوستان کبھی جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ لون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افضل گرو کو پھانسی دینا کیا اصل مجرموں کو چھپانا تھا، یا کہ جو بھارت کے اپنے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک کوشش تھی؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن نوشین، اگر ہم اس کے ماضی میں جائیں، تحریک آزادی جموں کشمیر اس وقت پیک پہ تھی اور اس کو بدنام کرنا تھا، تو وہی پارلیمنٹ کا ڈرامہ رچایا گیا، اور یہ ساری سازش دہلی میں تیار ہوئی، اور پھر بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکالا گیا، افضل گورو کو سوپور سے لایا گیا، پھر اس کو سیف ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ اس کی چشمدید گواہ ہیں، اور یہ حقیقت پہ مبنی چیزیں ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر پارلیمنٹ تک لوگوں کو پہنچانا، جہاں پر 3 جگہ بیریئر لگے ہیں، وہاں گاڑی پاس نہیں کر سکتی ہے، اس کے ٹائر برسٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر لوگ پارلیمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کے بندوقوں میں گولیاں نہیں تھی، ان کے اندر جو وہ شورا ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا،
ایک بڑا ڈرامہ تھا. اور اس وقت تحریک آزادی کا گراف جو ہے وہ بڑا اپ تھا, اس کو گرانا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ یہاں یہ ٹیررزم ہے. کیونکہ 9/11 کا بھی واقعہ اس دوران ہوا جہاں امریکہ نے کہا کہ میرے ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا, پھر ہندوستان نے کہا کہ میری ماں پہ حملہ ہوا. اس طرح کا جو ہے نا وہ ڈرامہ رچایا گیا. تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گہرا زخم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے ناانصافی پہ. بھارت خود کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہلاتا ہے, تو پھر کیا اختلاف رائے کو اس طرح سے دہشت گردی سے جوڑنا یا پھانسی سے جوڑنا, کیا یہ ایک جمہوری ملک کا رویہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بھارت تو کبھی جمہوری ملک نہیں تھا. وہاں اپنے مخالفین کو بزور طاقت دبایا جاتا ہے, ان کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے. اختلاف رائے کو جو ہے بالکل اختلاف رائے کو جو ہے نا وہ دبایا جاتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی, اور جب سے RSS BJP برسر اقتدار آئی ہے ہندوستان کے اندر, آپ دیکھیں چاہے وہ کوئی انسانی حقوق کا کارکن ہو, سول سوسائٹی سے وابستہ ہو یا صحافی ہو, جب اس نے سچ لکھنا شروع کیا تو اس پہ UAPA لگ گیا اور وہ جیلوں کے اندر ہے. ایسے بالکل. تو اسی طرح سے ہندوستانی حکومت جو ہے RSS کی جو حکومت ہے وہ اپنے مخالفین کو بزور طاقت دبا رہی ہے اور دہشت گردی کا الزام دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں خالصتان سے سکھ نکلتے ہیں کسان, اور انہیں کہا جاتا کہ یہ خالصتانی دہشت گرد ہے. اب اسی طرح سے کوئی کشمیری جب اپنی بات کرے اپنی جمہوری طریقے سے, اور جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور وہ جب جمہوری طریقے سے وکالت کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے. اور بے شمار ایسے انسانی حقوق کے کارکن, صحافی جو ہندوستان کی جیلوں میں ہیں اور جھوٹے الزامات ہیں, انہیں دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا ہے. تو یہ اس نام نہاد جمہوری ملک کا چہرہ ہے جو بے نقاب ہو گیا. عدالتی قتل بھی ہے. بالکل, یہ جوڈیشری کلنگ جو ہو رہی ہیں, یہ جو عدالتی قتل ہو رہے ہیں, یہ بنیادی اس RSS کی ذہنیت میں جو چیزیں ہیں وہ یہ اس کی عکاس ہے. ایگزیکٹلی. افضل گرو کی پھانسی کے بعد بھارت کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اب اس سے امن آئے گا, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے مشاہدے میں کیا اس کے بعد امن آیا یا مزاحمت میں مزید تیزی آئی؟ دیکھیں, ہندوستان نے 1984 میں بھی ایک شخص کو پھانسی دی. یہ حق پہ مبنی تحریک ہے. ان چیزوں سے آپ حقیقت کو چھپا نہیں سکتے, حق پہ مبنی تحریک کو دبا نہیں سکتے. ہماری موومنٹ جو ہے اس میں لازوال قربانیاں ہیں. ہندوستان ان حربوں اور ہتھ کنڈوں سے تحریک آزادی کو ختم نہیں کر سکتا. اس وقت بھی کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز اس وقت کشمیر میں ہے. اس کے باوجود ہندوستان شکست سے دو چار ہے. بالکل سب سے بڑا جو ہے نا ملٹرائزڈ زون ہے, اور شکست اس کا مقدر ہے. یہ کبھی ہمارے دلوں کو نہیں جیت سکتا ہے. یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. آپ پھانسیوں سے, آپ کلنگ سے, آپ ظلم و جبر سے اس تحریک کو نہیں دبا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ افضل گورو کو میں پھانسی دوں پھر تاریخ دب جائے گی. آج کی جو نوجوان نسل جو افضل گرو کی قربانی اور جدوجہد سے ناواقف ہے, اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور کس طرح سے آپ افضل گرو کی اس جدوجہد کو, قربانی کو بیان کریں گے نوجوان کے لیے؟ دیکھیں, افضل گورو مزاحمت کا استعارہ تھا. تو وہیں وہ ایک طالب علم تھا میڈیکل کا, اور جہاں وہ صحت کے شعبے سے وابستہ تھا, نوجوان تھا. پھر اس پہ جھوٹا الزام لگا اور پھانسی دی گئی. اور آج کا نوجوان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے, اور اس گن گرج میں یہ نوجوان پیدا ہوا, یہ نسل پیدا ہوئی ہے, انہوں نے دیکھا اپنے سامنے اپنے والدین کی تذلیل, انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے خواتین کا ریپ کیا جاتا ہے, کس طرح سے خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے. آئی وٹنس رہے ہیں. اور اس گن گرج میں جو بچہ پیدا ہوا, اس کا جو جذبہ ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں. وہ آج کل کے اس سوشل میڈیا میں چیزوں کو پرکھ گیا ہے. تو وہیں ہندوستان ہمارے جذبوں کو شکست نہیں دے سکتا ہے. اور یہ نوجوان جو ہے ہمارا ایمبیسڈر ہے, یہ نوجوان جو ہے یہ تحریک آزادی کے ماتھے کا جھومر ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے حق سے دستبردار نہیں کر سکتی. لون صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افضل گرو کو مؤثر قانونی جو دفاع تھا وہ حاصل نہیں تھا. کیا آپ کے نزدیک ایک عدالتی قتل تھا جس کو کہ قانون کا لبادہ پہنا دیا گیا؟ دیکھیں, اگر آپ افضل گورو کے کیس کو دیکھیں, استغاثہ نے جو الزامات لگائے اور جھوٹ پہ مبنی تھے, اور مجرم کو سنائی نہیں گیا اور یک طرفہ طور پر فیصلہ دیا گیا. تو وہی جو ہندوستان کے سپریم کورٹ
کہ جج کا اس وقت اسٹیٹمنٹ تھا, ٹھیک ہے, بیان تھا, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس قتل کے یا اس کے پھانسی دینے کی شواہد نہیں ہے, لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو پھانسی دی جا رہی ہے. یہاں آپ اندازہ کریں کتنی ناانصافیاں ہیں, کتنا ناانصاف تھا, کتنا جو ہے نا وہ انجسٹس تھا. تو یہ اس کی جوڈیشری کا چہرہ ہے, یہ اس کے اداروں کے چہرے ہیں. بالکل, اور کہیں پہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر سنے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. استغاثہ کے کہنے پہ جھوٹے الزامات لگا کے باقی لیڈرشپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. آصف اندرابی ہو, یاسین ملک ہو, شبیر شاہ ہو, جھوٹے الزامات پہ مبنی کہانیاں بنائی جا رہی ہے اور پھر ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہے, سزائیں دی جا رہی ہے, عمر قید دیے جا رہی ہے. یہ ناانصافی پہ مبنی فیصلے ہیں اور دنیا کو اس چیز کا سوچنا چاہیے, چونکہ یہ جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ہے, یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. وہیں جب جمہوری طریقے سے اپنے کاز کی کوئی وکالت کرے اس سے دہشت گرد گردانا جاتا ہے اور دنیا اس پہ خاموش ہے, عالمی عدالتیں جو اس پہ خاموش ہے. اس کا نوٹس لینا چاہیے, کشمیریوں کو انصاف دینا چاہیے. انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پہ بات کریں, اگرچہ انہوں نے اس سے پہلے اس پہ بات کی ہے اور ہندوستان کے ان فیصلوں پہ تنقید کی ہے. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو احتساب کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے اور جو بھی یہ اس طرح کا کر رہا ہے انہیں سزا دی جائے, ان کا احتساب کیا جائے, تب جا کے انصاف کے تقاضے لون صاحب یہاں تک کہ وہ افضل گرو جس جیل میں تھے اس کے جیلر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ جتنا عرصہ انہوں نے مشاہدہ کیا افضل گرو کو, انہوں نے کہیں سے بھی یہ نہیں پایا کہ کسی بھی اینگل سے یہ ایک دہشت گرد ہو سکتا ہے, بلکہ وہ ایک تعلیم یافتہ فرد تھے جو کہ اپنے دلائل سے لوگوں کو قائل کرتے تھے. تو ایک ایسے فرد کو جو کہ دلائل سے, جو کہ علم رکھتا ہے, دلائل سے لوگوں کو قائل کرتا ہے اور بڑی اچھی ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی تھی, ایسے شخص کو دہشت گرد قرار دینا, کیا یہ ایک جمہوری ملک کا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس سے پہلے جو میں نے بات کی کہ بہت بڑی گہری سازش تھی یہ, تحریک آزادی کو بدنام کرنا تھا اور پھر بے گناہوں کو, معصوموں کو پکڑ کے گرفتار کر کے پھر ان پہ الزام لگائے گئے. تو وہیں جب وہ جیلر بھی بات کرتا ہے یا باقی جو شواہد ہے, آپ اصل حقیقت کو دیکھیں تو وہاں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ناانصافی پہ مبنی فیصلہ تھا. یہ ایک جوڈیشری کلنگ تھی, یہ عدالتی قتل تھا اور ہندوستان جو اس طرح سے بے گناہ کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے, فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں, جعلی مقابلے ہو رہے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, ماورا عدالت قتل ہو رہے ہیں. بالکل, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ خواتین کو ان کے ملک کی جیل سے باہر اپنے ملک کی جیل میں رکھنا, جیسے آصف اندرابی اور جو پورا وہ گروپ ہے اس کو انہوں نے تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے, جبکہ کشمیر میں جیلیں ہیں جہاں پر وہ خواتین کو رکھ سکتے تھے. یہ بھی ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو فیرل ڈاگز چھوڑتے ہیں وہ عام آبادی پر, جو کہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. دہشت گردی میں آتا ہے کہ ایسے کتے آرمی عام لوگوں پر چھوڑتی ہے جو جنگلی چیتا ہوتا ہے اس تک کو چیل پھاڑ دیتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسے وحشیانہ رویے کیا بھارت کو زیب دیتے ہیں؟ دیکھیے, لا قانونیت ہے, جنگل کا راج ہے, انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, خواتین خوفزدہ کیا جا رہا ہے, بالکل انوسنٹ معصوم ہے. اس میں بزرگ خاتون, آصف اندرابی ہو, ناہید نسرین ہو, فہمیدہ صوفی, اسی طرح سے کوئی 40 کے قریب ہماری خواتین ہندوستان کی جیلوں میں پابند سلاسل ہیں. اگرچہ یہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے کہ آپ ان کو ریاست سے باہر نہیں منتقل کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. وہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں, انسانی حقوق ہے, وہ سلب ہے. وہاں پر ان کو طبی سہولیات نہیں دی جا رہی ہے, عمر رسیدہ خاتون ہے, پھر جھوٹ کے مبنی فیصلے, یہ الزامات, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ناانصافی ہے اور دنیا کو اس طرف جانا چاہیے. وہی بھارتی فورسز کو استثناء وہاں حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کریں, وہ لوگوں پہ کتے چھوڑے, ان کو قتل کریں, ہمارے گھروں کو مسمار کریں, خواتین کا ریپ کریں, وہ کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے. یہ سارے جو بھی حرب ہتھ کنڈے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی قوانین کہاں گئے ہیں. وہ یونیورسل ڈکلیریشن جو پاس ہوتے ہیں خواتین کے تحفظ کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے, کشمیر میں تو اس کے برعکس ہے. ایگزیکٹلی. لون صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. افضل گرو کو پھانسی دی جا سکتی تھی لیکن ان کے ساتھ جڑے سوالات کو نہیں. آج
17 سال بعد بھی کشمیری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ انصاف ابھی باقی ہے۔ کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔